شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا اس نے کہا یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتا اور تو صبر نہیں کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اس کے بعد وعدہ خلافی کروں گا تو پھر تو میرے ساتھ سفر نہ کرنا، پھر تیرا یہ عذر سچا ہے۔ لیکن آگے گئے تو ایک دیوار تھی وہ گری ہوئی تھی، اس گاؤں سے انہوں نے گاؤں والوں سے کھانا مانگا لیکن انہوں نے ضیافت نہ کی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے، عجیب لوگ ہیں، مہمانوں کا خیال بھی نہیں رکھتے، کیونکہ مہمان عزت کی جگہ ہے اور اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ مہمان کی مہمانداری کرے اور اس کی عزت کرے۔ چلے کے بعد گاؤں سے نکلے جو کہ دیوار گرنے والی تھی، خضر علیہ السلام فرمانے لگے کہ یار اس دیوار کو تعمیر کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس پر سخت ناراض ہوئے، کیسا انسان ہے تم بھی، ان لوگوں نے میں کھانا تک نہیں پوچھا اور بھوک سے ہم مرے ہوئے ہیں تو آپ ان کی دیواریں بنا رہے ہیں۔ فرمایا آزا فراق و بینی و بینک، یہ اب تیرے اور میرے درمیان جدائی ہے اور میں تمہیں عنقریب مطلع کروں گا کہ اس کی حقیقت کیا تھی۔ کہنے لگے اما السفینہ تو رہا ہو وہ کشتی، رہی وہ کشتی دو مسکین غریب لوگوں کی تھی، حالانکہ وہ کشتی نہیں تھی لیکن خضر علیہ السلام نے اس میں سراغ کر دیا اور اس کو عیبدار بنا دیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام سخت ناراض ہوئے تھے، میں آپ نہیں جانتے موسیٰ علیہ السلام، آپ نہیں جانتے کہ ان کے پیچھے ایک ظالم بادشاہ لگا ہوا تھا جو نئی کشتی جن پر قبضہ کر رہا تھا، ان بیچاروں کا دانا پانی، ان کے اخراجات، ان کے حلویات اسی پر پل رہے تھے۔ اگر میں اس کو عہدیدار نہ بناتا تو بادشاہ کی کشتی چھین کر لے جاتا اور یہ بیچارے پریشان ہو جاتے۔ فرمایا احمد غلام، وہ جو لڑکا تھا جس کو میں نے قتل کیا تھا اس کے والدین بڑے نیک تھے اور یہ لڑکا بڑا ہو کر والدین کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا اور بگاڑ پیدا کرے گا، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اب یہ علم ظاہراً یہ بہت بڑا ظلم تھا، ایک بچے کو قتل کر دینا نہ حق اور نہ جائز، لیکن اللہ الحاکمین نے خضر علیہ السلام کو یہ علم دیا تھا کہ یہ بچہ بڑا ظالم ہوگا، والدین کا نافرمان ہوگا اور لوگوں کو تنگ کرنے والا ہوگا،
اور رہا اس دیوار کو تعمیر کرنا، تو میں نے اس لیے اس کو تعمیر کر دیا کہ یہ 2 یتیم بچوں کی تھی، ان کے والدین بڑے نیک تھے، انہوں نے اس کے نیچے ان کے لیے خزانہ دفن کیا تھا کہ جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ یہاں سے نکال لیں گے اور ان کی گزرگاہ کے لیے کافی ہوگا۔ اگرچہ گاؤں والوں نے یہ بہت بڑی ان کی غلطی تھی کہ انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہ پوچھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مظلوموں کی مدد کرنا کوئی عیب ہے۔ میں نے اس لیے اس دیوار کو دوبارہ بنا دیا، کہیں ان کے خزانے لوگ لوٹ کے نہ لے جائیں اور یہ بیچارے دیکھتے رہ جائیں۔ فرمایا یہ تھی ان تینوں چیزوں کی تعبیر جس کا علم اللہ نے آپ کو نہیں دیا اور مجھے اللہ نے اس کا علم دے دیا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام بڑے اولو العزم پیغمبر تھے، اور قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس کا ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام وہ شخصیت ہے جس نے فرعون جیسے بڑے ظالم کا مقابلہ کیا اور اسے تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ نے اس کو سمائے ہستی سے مٹا دیا اور غرق کر دیا، اور قیامت تک اللہ نے یہ نشانی رکھی کہ ایسے فرعونوں کا حال یہی ہوگا جو لوگوں پر ظلم کرنے والے ہوں گے، جو حق کو ہٹانے والے ہوں گے، جو حق کے راستے میں آئے ہونے والے ہوں گے، ان کا انجام بھی اتنا ہی برا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ حاکمین نے فرمایا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا بس ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے، انہوں نے یہ گمان کر لیا کافروں نے کہ میرے بندوں کو میرے علاوہ اپنا دوست بنا لیں گے؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ایسے کافروں کے لیے ہم نے تو جہنم کی مہمانی تیار کی ہے۔ مہمانی تو اچھی ہوتی ہے، لیکن یہاں جہنم کو مہمانی کہا گیا، ان کی اہانت کے لیے، ان کی تذلیل کے لیے، ان کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے کرنا۔ اللہ حکم الحاکمین نے بولا، پھر فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کو ان لوگوں کے بارے نہ بتلائیں جن کے اعمال خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں؟ وہ کون سے لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، جن کے اعمال دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ کام ان کے برے تھے، اور برا کام کون سا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ہو۔ ظاہری کو کتنا بھی اچھا کام کیوں نہ لگ رہا ہو۔ میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ نے عشاء کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ 4، 5ویں اگر پڑھ لیتے ہیں، 6 پڑھ لیتے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، رکوع کرنا ہے، سجدے کرنے ہیں، تشہد بیٹھنا ہے، تو کیا ہے؟ بظاہر یہ کام بڑا اچھا ہے، لیکن یہ جو جان بوجھ کر اس طرح کرے گا، 1 رکعت کم پڑے گا یا زیادہ پڑے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ کفر کا مرتکب ہوگا۔ اس لیے کہ یہ پھر اچھا کام نہیں رہتا، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور رضوان نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ دین مکمل ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا، انہوں نے اپنے رب کی آیات کے ساتھ کفر کیا اور اپنے رب کی ملاقات کا انکار کر دیا۔ فحبطت اعمالهم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ جو اپنے کام اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں وہ کام کرتے رہے جو ان کے دلوں کو اچھے لگتے تھے، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا
جزاؤ جہنم، جن کا بدلہ جہنم ہے۔ اللہ اکبر، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ انہوں نے ہماری آیات کو اور ہمارے رسولوں کو مذاق سمجھ لیا۔ یہ آخری نقطہ جو اللہ نے بتلایا ہے پیغمبر بھیجنے کا اور یہ قرآن بھیجنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ لوگ اس قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں اور اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اس سورت کے آخر میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ بعض لوگ اس سے بڑا عجیب تاثر دیتے ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کر دیجئے۔ یا اللہ میں اعلان کیا کر دوں؟ میں اعلان کر دو انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان۔ یعنی جس طرح انسان کی آنکھیں ہیں، کان ہیں، سر ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، دل ہے، پیغمبروں کو بھی اسی طرح ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور کوئی کسی مسلمان کا یہ عقیدہ بھی نہیں ہے کہ ہر چیز میں ہمارے جیسے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اس کائنات میں، انسانوں میں نہیں، اس کائنات میں سب سے زیادہ اگر کوئی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن انسانوں کے ناطے انسان کو اللہ نے سب سے افضل بنایا ہے، مکرم بنایا ہے، عظمت والا بنایا ہے۔ اور آپ اس کے ایک مثال میں آپ کو دے کے سمجھاتا ہوں۔ یہ ہاتھ قیمتی ہے نہیں قیمتی؟ ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے کتنی دیت ہے؟ اگر دیت لیں تو 50 اونٹ، اگر دونوں ہاتھ کاٹ دیے تو کتنی دیت ہے؟ 100۔ اور اگر یہی ہاتھ ربع دینار چوری کر لے، ربع دینار چند ٹکے جس کو کہتے ہیں، تو اس ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا، پھر اس ہاتھ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یہ ہاتھ ذلیل ترین ہے اسلام کے نزدیک، اللہ کے نزدیک، اللہ کے پیغمبر کے نزدیک اس ہاتھ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ورنہ یہ ہاتھ اتنا عظیم ہے، یا تو اس کو ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ کاٹ دیا جائے گا یا 50 اونٹ اس کی نیت ہوگی۔ اور یہی ہاتھ اگر چوری کرے گا تو ربع دینار بھی اس کی، ربع دینار پر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ تو بھائی اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ساری خیرات سے اعلیٰ ہے، لیکن تھے وہ انسان، اور انسانوں کو اللہ نے سب سے بہترین بنایا، اور انسانوں میں سے سب سے بہترین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ وجہ بھی بتا دی، یوں آگے نہیں کیا، میں اس لیے ممتاز ہوں کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، سوائے اس کے نہیں تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو شخص کے اللہ سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے، اپنے رب سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، نیک اعمال کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ آگے اللہ کا حاکمین میں سے مریم نے زکریا علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، مریم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ آگے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کا ذکر فرمایا، اور جو توحید اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اور اپنے باپ کے سامنے پیش کی، اس کا تذکرہ فرمایا، اور ساتھ ہی سود فرمایا لوگ پیدا ہوئے اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، انہوں نے اپنی خواہشات کی نمازیں ضائع کر دی، نمازوں کی کوئی اہمیت نہیں جو ان کے نزدیک،
واتبعوا الشهوات، اور اپنی خواہش کی پیروی میں، جب دل چاہ پڑی جب دل چاہ نہ پڑی۔ اللہ فرماتے ہیں فسوف یلقون غیا، ہم قریب ان کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ آگے بڑی اہم باتیں ہیں، لیکن چونکہ 10 منٹ 15 منٹ ہوتا ہے، میری آج طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، شوگر لو ہو گئی، بڑی مشکل سے میں آج آیا، چلو بھی 2 منٹ میں اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق عطا فرمائے کہ اپنی راہ میں آج کرنے والے بن جائیں، اور اللہ کا حاکمیت کی بندگی کرنے والے بن جائیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے بن جائیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے، اللہ ہم سب کو صحت والی ایمان والی زندگی نصیب فرما۔ الہی یہ جو بڑی بیماری آئی ہے اس بیماری کو دور فرما۔ ہندوستان میں آپ نے حالات دیکھے ہیں، اس لیے جتنا بھی اس پر عمل کیا جائے اس پر وہ کم ہے، ہم کرتے نہیں ہیں، کرنا چاہیے، یہ ضروری ہے بھائی۔ اور میرا خیال ہے کہ ساتھیوں سے کچھ مشورہ ہوا ہے بعض ساتھیوں سے کہ شاید اعتکاف اس سال بھی نہ ہو، مسائل بہت زیادہ ہیں، پریشانیاں ہیں، پھر آنا جانا ہوگا